سیمول کی سیریز کا چیمپئن کون؟ پاکستان کا نیوزی لینڈ کے خلاف ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ، قومی اسکواڈ میں ایک تبدیلی، محمد حسنین کی جگہ فہیم اشرف ٹیم میں شامل، کپتان محمد رضوان کا کہنا ہے فائنل میچ اچھا کھیلنے کی کوشش کریں گے، کیوی کپتان میچل سینٹنر نے کہا وکٹ اچھی لگ رہی ہے، اچھی بالنگ کی کوشش کریں گے۔ سینٹ میں انسداد اسمگلنگ کی روک تھام کا بل منظور، بل وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے پیش کیا، کہا انسانی اسمگلنگ کی روک تھام کے بل میں سزائیں بڑھا رہے ہیں۔ پرامن جلسے کے حوالے سے شبلی فراز کی قرارداد منظور، اپوزیشن ارکان کا ایوان میں مائک نہ ملنے پر احتجاج، کورم پورا نہ ہونے پر اجلاس پیر شام 4 بجے تک ملتوی۔ قومی اسمبلی میں پوائنٹ آف آرڈر پر بولنے کی اجازت نہ ملی، اپوزیشن کا احتجاج، ایوان سے واک آؤٹ۔ میڈیا سے گفتگو میں چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی نے قوم کی نمائندگی کرتے ہوئے سنجیدہ خط لکھا، مذاکرات کے لیے کمیٹی بنی، حکومت نے راہ فرار اختیار کی، ایوان کی کارکردگی مایوس کن ہے، ہم نے ہر ممکن کوشش کی کہ ایوان چلے، پی ٹی آئی ارکان کو اسمبلی میں بولنے نہیں دیا جاتا۔ صاحبزادہ حامد رضا نے کہا پارلیمان کا کردار نظر نہیں آتا، آپ ٹکراؤ چاہتے ہیں تو ہم تیار ہیں۔ حکومت نے آزادی اظہار رائے پر پابندی عائد کر دی، پیکا ایکٹ کو سینسرشپ ٹول کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ تحریک انصاف کے سینیٹر بیرسٹر علی ظفر کا سینٹ میں اظہار خیال، کہا پہلے قانون سازی کر لی گئی اور پھر کہا کہ آئیں بات کریں۔ اسلام آباد میں ججز کی سینیورٹی کے معاملے پر سیاست کی بو آ رہی ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی کا آرمی چیف کو خط ترلے کی آخری حد ہے، خط کا مفصل جواب وصول کنندہ کی جانب سے آ چکا ہے۔ سینیٹر عرفان صدیقی کہتے ہیں پی ٹی آئی اپوزیشن سے بات کر رہی ہے، اچھی بات ہے، پی ٹی آئی کو جہاں بہتر لگتا ہے وہاں ضرور بات کریں۔ سپریم کورٹ کے 6 نئے مستقل اور ایک عارضی جج نے حلف اٹھا لیا، چیف جسٹس پاکستان یحییٰ افریدی نے ججز سے حلف لیا۔ حلف اٹھانے والوں میں جسٹس عامر فاروق، جسٹس ہاشم کاکڑ، جسٹس اشتیاق ابراہیم شامل، جسٹس شکیل احمد، جسٹس شفیع صدیقی، جسٹس صلاح الدین پمر بھی شامل۔ میاں گل حسن اورنگزیب نے قائم مقام جج کی حیثیت سے حلف اٹھایا۔ جسٹس سرفراز ٹوکر قائم مقام چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے حلف لیا۔ سندھ ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس جنید غفار نے بھی حلف اٹھا لیا۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری نے حلف لیا۔ قائم مقام چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ سید عتیق شاہ سے گورنر کے پی کے نے حلف لیا۔ بلوچستان ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس اعجاز سواتی نے بھی حلف اٹھا لیا۔ کسی سے کوئی ذاتی عناد یا اختلاف نہیں ہے، کمرے میں موجود ہاتھی کسی کو نظر نہ آئے تو کیا کہہ سکتے ہیں؟ سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس منصور علی شاہ کی تقریب حلف برداری کے بعد صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو، ریفرنس کے سوال پر بولے کچھ غلط کیا ہی نہیں تو ریفرنس کا ڈر کیوں ہونا، اللہ مالک ہے، ریفرنس جب آئے گا تب دیکھی جائے گی۔ صحافی نے سوال کیا، کہا جاتا ہے آپ لوگ کام نہیں کرتے۔ جسٹس منصور نے کہا مقدمات نپٹانے کی شرح دیکھ لیں۔ سپریم کورٹ کے 6 نئے مستقل اور ایک عارضی جج نے حلف اٹھا لیا۔ چیف جسٹس پاکستان یحییٰ افریدی نے ججز سے حلف لیا۔ حلف اٹھانے والوں میں جسٹس عامر فاروق، جسٹس ہاشم کاکڑ، جسٹس اشتیاق ابراہیم شامل، جسٹس شکیل احمد، جسٹس شفیع صدیقی، جسٹس صلاح الدین پمر بھی شامل۔ میاں گل حسن اورنگزیب نے قائم مقام جج کی حیثیت سے حلف اٹھایا۔ جسٹس سرفراز ٹوکر قائم مقام چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے حلف لیا۔ سندھ ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس جنید غفار نے بھی حلف اٹھا لیا۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری نے حلف لیا۔ قائم مقام چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ سید عتیق شاہ سے گورنر کے پی کے نے حلف لیا۔ بلوچستان ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس اعجاز سواتی نے بھی حلف اٹھا لیا۔
किसी से कोई ज़ाती अनात या इख्तलाफ नहीं है। कमरे में मौजूद हाथी किसी को नजर ना आए तो क्या कह सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह की तकरीब हल्फबर्दारी के बाद सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। रेफरेंस के सवाल पर बोले, कुछ गलत किया ही नहीं तो रेफरेंस का डर क्यों होना, अल्लाह मालिक है, रेफरेंस जब आएगा तब देखी जाएगी। सहाफ़ी ने सवाल किया, कहा जाता है आप लोग काम नहीं करते। जस्टिस मंसूर ने कहा, मुकदमात निपटाने की शरह देख लें। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत बिजनेस फैसिलिटेशन कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास। सनतकारों का सनती इलाकों में गैस की कमी का शिकवा। मुराद अली शाह ने कहा, विफाकी हुकूमत से गैस के मसाइल पर बात करूंगा। मैं अपना केस बनाकर मुश्तरका मफादात कौंसिल में पेश करूंगा। अगर कोई रिलीफ सनतकारों को दिलवा सका तो बड़ी खिदमत होगी। क्रिकेट के साथ हॉकी में भी पाकिस्तानी परचम बुलंद देखना चाहते हैं। हॉकी हमारा कौमी खेल है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का हॉलैंड सिफारत खाने की जानिब से डच और जर्मन हॉकी क्लब के टीमों के एजाज़ में तकरीब से खिताब। कहा, हमारे लिए फ़ख्र है कि पाकिस्तानी फरीद अहमद डच टीम की कोचिंग कर रहे हैं। हॉलैंड की सफ़ीर का मोहसिन नकवी को स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी पर खिराज तहसीन। पाकिस्तान के साबिक कप्तान सरफराज अहमद ने चैंपियंस ट्रॉफी की सेमीफाइनलिस्ट टीमों की पेशगोई कर दी है। कहा, पाकिस्तान, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान की टीमें सेमीफाइनल में आएंगी। अफगानिस्तान इवेंट की खतरनाक टीम होगी, जीत की सलाहियत रखती है। पाकिस्तानी टीम पर होम ग्राउंड पर खेलने का दबाव भी होगा। पाकिस्तान के साबिक कप्तान सरफराज अहमद ने चैंपियंस ट्रॉफी की सेमीफाइनलिस्ट टीमों की पेशगोई कर दी। कहा, पाकिस्तान, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान की टीमें सेमीफाइनल में आएंगी। अफगानिस्तान इवेंट की खतरनाक टीम होगी और जीत की सलाहियत रखती है। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद समेत करीबी इलाकों में मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। वहीं सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया। दारुल हुकूमत रियाज, अल खरज और दीगर इलाकों में काली घटाएं वक्फे वक्फे से बारिश बरसा रही हैं, जिससे सहराई वादियां भी खूब सैराब हो रही हैं। बारिश के बायस जहां मौसम खुशगवार हो गया, वहीं सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हुआ। महकमा मौसमियात का कहना है, पीर तक बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। बहावलपुर में 20वीं चोलिस्तान इंटरनेशनल जीप रैली में प्रीपेड ड्रेस का पहला राउंड शुरू। आज प्रीपेड कैटेगरी की गाड़ियां 236 किलोमीटर का ट्रैक अबूर करेंगी। प्रीपेड कैटेगरी रेस में 47 गाड़ियां हिस्सा ले रही हैं। बहावलपुर में 20वीं चोलिस्तान इंटरनेशनल जीप रैली में प्रीपेड रेस का पहला राउंड शुरू।